کیا GHQ پر حملے کا منصوبہ پرانا بلکہ بہت پرانا؟ سانحہ 9 مئی PTI قیادت ملوث، شواہد مل گئے۔ پنجاب پولیس کی ایک اعلیٰ سطحی تحقیقاتی ٹیم سانحہ 9 مئی کی چھان بین کر رہی ہے، جس میں GHQ پر حملہ، کور کمانڈر ہاؤس میں توڑ پھوڑ اور دیگر حساس فوجی تنصیبات پر حملے شامل ہیں۔ شہادتوں کے تکنیکی تفتیشی عمل میں بتایا جاتا ہے کہ PTI قیادت کے ملوث ہونے کے ناقابل تردید ثبوت ملے ہیں۔ پنجاب حکومت کے شرپسندوں کے خلاف کریک ڈاؤن اور تحریک انصاف کی قیادت کو اس میں ملوث کرنے کے بعد لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں۔ آیا تحقیقاتی ٹیم شفافیت کے ساتھ معاملے کی چھان بین کر رہی ہے اور یہ کہ امن و امان کے نام پر کسی بے گناہ کو گرفتار نہیں کیا جائے گا؟ 9 مئی کے واقعات میں ملوث تخریب کاروں کی نشاندہی یا شناخت کیسے ہوئی اور پنجاب پولیس تحقیقات کو کیسے آگے بڑھا رہی ہے؟ پنجاب پولیس سے وابستہ ذرائع کے مطابق DIG کامران عادل کی سربراہی میں تحقیقاتی ٹیم کی توجہ شرپسندوں کو ذمہ دار قرار دینے کے لیے تکنیکی شہادتوں پر مرکوز ہے۔ اس نے 3 تکنیکی پہلوؤں کو مد نظر رکھا ہے۔ اول، فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ اور یوٹیوب سمیت سوشل میڈیا پر پوسٹ، دوسرے سیف سٹی کیمرے اور ویڈیو فوٹیجز، اور تیسرے جیو فینسنگ اور کال ڈیٹیل ریکارڈ یعنی CDR۔ ان تینوں تکنیکی پلیٹ فارم سے یہ PTI قیادت کا سوچا سمجھا منصوبہ دکھائی دیتا ہے۔ اگر عمران خان گرفتار ہوتے ہیں تو PTI قیادت کے واٹس ایپ گروپوں کے ریکارڈ ان کے خلاف ناقابل تردیدی ثبوت ہوں گے۔ تحقیقاتی ٹیم نے واٹس ایپ گروپوں میں PTI قیادت کی چیٹنگ کا بھی ریکارڈ حاصل کر لیا ہے، جو وہ حساس تنصیبات پر حملوں کے لیے کارکنوں کو اکسا رہے تھے۔ ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ عمران خان کی ممکنہ گرفتاری کی صورت میں حساس فوجی تنصیبات پر حملوں کا منصوبہ بہت پہلے بنا لیا گیا تھا، جس کے لیے GHQ، کور کمانڈر ہاؤس، ISI ہیڈ کوارٹرز اور دیگر کئی اہم عمارتوں کو نشان زدہ کر لیا گیا تھا۔ انہوں نے 10 دیگر اہم مقامات کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔